تو میرے دوستوں ہماری بات جو چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ مسیح نے کہا کہ انتقام لینا میرا کام ہے اور بدلہ میں ہی دوں گا۔ بائبل اس بات کے بارے میں واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، عدالت کا سارا اختیار بیٹے کے ہاتھ میں ہے، بیٹے کو سپرد کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ ان معاملات میں اگر الجھے رہیں گے اور ان سوچوں میں پڑے رہیں گے کہ اب لال بچھیا ذبح ہو رہی ہے، تو یہ آپ کو بتائیں کہ یہ پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہیں، اور یہ لال بچھیا ذبح ہوتے ہوتے اب تک یہودی جو ربی ہیں اور جو میرے دوست ہیں کئی، ان سے جب بات ہوئی تو یہ بات ہے کہ یہ اب تک 11 دفعہ ہو چکی ہے، اب 12ویں دفعہ ہے، کیونکہ یہ 12 قبیلے ہیں اور ایک ایک قبیلے کے لیے یہ ٹائم ٹو ٹائم چلتا گیا ہے، اور اب ہے فائنل۔ کیونکہ پہلے ان کو لاوی نہیں ملتے تھے، ان کو کہن نہیں ملتے تھے، یہ 2010 میں مل گئے، جب سے انہوں نے کئی طرح سے یہ مہم شروع کر دی، ڈی این اے چیک کرنے شروع کر دیے، اور بڑے سارے انڈیا میں لوگ ملے، بہت سارے لوگ نیپال سے ملے، بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں بھی رہے ہیں، اب بھی ہیں، یہ جو کابل میں ہیں یا جو پختون ہیں، یہ بھی سارے وہی گم ہوئے قبیلے ہیں، لاسٹ ٹرائبز ہیں۔ اگر آپ ان کی طرف دیکھیں گے تو آپ ایک نیا، جو پنجابی میں کہتے ہیں نیا کٹا کھل جائے گا۔ میری طرف دھیان کریں، اس بات کو مذاق میں نہ لیں، یہ سیریس ہے۔ اسی وجہ سے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تو اصلی اسلام نہیں ہے، اس اسلام میں بڑے سارے یہودی ہیں، ان میں ہندو ہیں، ان میں سکھ ہیں، اس لیے تو ان کو اسلام کی پرواہ نہیں۔ مولوی اپنا چورن بیچ رہے ہیں، لوگوں کو گرما کے، غصہ دلا کے، جھگڑے کروا کے، لڑائیاں کر کے، ان کو ایک ہی بات ذہن میں ہے کہ آپ صرف مسیحیوں کے خلاف بولو، یہودیوں کے خلاف بولو، تاکہ چورن بکتا رہے۔ اب آ گئی بات مسیحیوں کی، یہ بھی اصلی مسیحی نہیں ہے، کیونکہ اصلی مسیحی کا کام ہوتا ہے مسیح کو جاننا، اصلی مسیحی کا کام ہے آسمان کی بادشاہی کا پرچار کرنا۔ اب کے مسیحی کیا کر رہے ہیں کہ بس انہوں نے میریکلز لے لیا، معجزات کو لے لیا، ڈرامے بازی لے لی، کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو کہتا میں اتنے لوگوں کو گرا دیتا ہوں۔ بھئی یہ کون سی تم نے ڈرامے بازی شروع کی ہے؟ زندگیاں تمہاری ٹھیک نہیں ہیں، بدکاری ہے اندر، زناکاری ہے اندر، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور تمہارا خدا یا کوئی گورا ہے یا کوئی کالا ہے یا کینیڈین ہے یا امریکن ہے یا یورپین ہے۔ آپ کس کے میریکل کر رہے ہو؟ کس کے نام سے کر رہے ہو؟ آپ ویڈیوز بناتے ہو صرف اپنے گوروں کو، اپنے صاحبوں کو، اپنے جو ڈونر ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تم اتنے ہجوم اکٹھے کرتے ہو، کیا اس لیے کہ لوگ مسیح کو جانیں، یا اس لیے کر رہے ہو کہ ہماری بڑی ویڈیو بن جائے، ہماری بڑی تصویریں بن جائیں؟ بچوں کو جو سنڈے سکول کروا رہے ہو، جو بچوں کو میٹنگز کروا رہے ہو، یہ کن کو دکھانے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی مرغی پھنس جائے، اس سے پیسے لے لیں؟ یا یہ جو آپ عورتوں کے سیمینار کروا رہے ہو، اور یہ جو آپ بائبل سٹڈیز جس کا نام رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی ہے کہ آپ بائبل کو سمجھتے ہو؟ صرف یہ فوٹو شوٹ ہے، یہ صرف اور صرف تصویروں کا کام ہے، بنا کے تصویریں لوگوں کو بھیج رہے ہو۔ وہ جو کوئی دوسرے کو ٹھگ رہا ہے، کوئی کالا کالے کو ٹھگ رہا ہے، گورا حکومت کو ٹیکس چوری کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو دے رہے ہیں، جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کر رہے ہیں، چور کے ساتھ مل رہا ہے۔ اور کہاں پہ آپ مسیح کی عبادت کر رہے ہیں؟ مسیح کے پاس کیا تھا؟ ایک ہی پیغام تھا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ زندگی کا پیغام کہاں پر ہے؟ آسمان کی بادشاہی کا پیغام کہاں پر ہے؟ آپ نے تو پیغام کو بگاڑ دیا، اس کلام کو بگاڑ دیا۔ آپ کو ڈر نہیں آتا
کہ بار بار سارے نشان نظر آ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ نمرود کا نام بال بھی تھا، نمرود کا نام نینوا بھی تھا، نمرود کے بہت سارے نام، اس کا نام مترا بھی تھا، اس کا نام گلگمش بھی تھا. اس نے اپنا ایک بت بنایا تھا جس کے پیٹ میں لوگ اپنے بچوں کو جلاتے تھے. اس بت کا منہ جو تھا وہ بیل کا تھا. اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہیبرو کا جو پہلا حرف الف ہے، اس کی پیکٹاگرام میں جا کے آپ دیکھیں گے تو اس کی شکل بیل کے منہ کی ہے، یعنی کہ طاقتور، خاندان کو پالنے والا، سسٹم کو لے کے چلنے والا. بیل بال یہ وہی ہے. بل یعنی کہ طاقت ہندی میں کہا جاتا ہے، بال بوتا، قد اور طاقت. تو یہ ساری چیزیں آپ اس وقت جانیں گے جب آپ گھٹنوں پہ آ جائیں گے، جب آپ کے اندر سے لالچ ختم ہو جائے گا، جب آپ کے اندر خوف خدا آ جائے گا، جب آپ کے اندر خدا کی محبت آ جائے گی، جب یہ آ جائے گا کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. ایک ہی خدا کو ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. لیکن کیوں یہ مسیح کے خلاف ہے؟ کیونکہ مسیح خدا کی پہچان ہے. میری یہ جو کتاب نئی آئی ہے ان دنوں میں، آغاز سحر، اس میں خدا کے 365 نام ہیں اور 365 وعدے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ ہر روز آپ کو پتا چلے کہ میرا خدا ہر روز میرے لیے ایک نئی طاقت کے ساتھ ہے. وہ ایک ہی خدا ہے اور اس کی اتنی کرنیں ہیں، اتنے نور ہیں اس میں سے نکلتے. ہر دن کے لیے آپ کی پاور قائم رکھنے کے لیے اس نے ایک نیا نام دیا ہے آپ کو. آپ خدا کو محدود کرتے جا رہے ہیں. میرا خدا ایسا، ہندوؤں کا خدا الگ، مسلمانوں کا خدا الگ، یہودیوں کا خدا الگ. مسیحی نہیں کہتے کہ ہمارا خدا الگ ہے، مسیحی کہتے ہیں ہمارا ایک ہی خدا ہے. اور وہی خدا ہے جس کا نام یہوہ ہے، جس کا نام یسوع ہے، جو الحق ہے، العظیم ہے، الرازق ہے، الجبار ہے. 365 نام ہے اس کے. آپ ایک نام کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور اسی پر بحث کرتے ہیں، اسی پر لڑائی کرتے ہیں. اتنی کم علمی ہے کہ ایک لامحدود خدا کو محدود کر دیا، اور محدود کر کے پھر اس کا ایک نام مسیح ہے. میرے وہ شادرہ میں پچھلے دنوں میں ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی، تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی تو کہنے لگے جی آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اور شریک پیدا کر دیتے ہیں، آپ شرکت کرتے ہیں، تو آپ اس شرک میں آپ یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کس طرح سے خدا کا بیٹا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی جی یہ کتاب لیں، یہ 365 نام ہیں خدا کے. آپ ان ناموں کی صفات دیکھتے جائیں، ٹک کرتے جائیں کہ کس نبی کے ساتھ یہ نام ملتے ہیں، کن کن نبیوں کے ساتھ یہ نام ملتے ہیں. ان کو کاٹتے جائیں کہ یہ یسایہ کے ساتھ تھا، یہ یرمیہ کے ساتھ تھا، یہ نوح کے ساتھ تھا، یہ ابراہیم کے ساتھ تھا، یہ میکا کے ساتھ تھا، یہ صفنیہ کے ساتھ تھا، یہ زکریا کے ساتھ تھا. یہ کسی کے ساتھ ملاتے جائیں، پھر ملاتے جائیں یہ حضور کے ساتھ تھا، یہ ملاتے جائیں. جب ملا لو گے سارے تو پھر جو باقی بچ جائیں وہ پھر آپ دیکھیں کہ مسیح کے ساتھ کتنے ملتے ہیں. تو تھوڑے وقت میں انہوں نے ادھر ادھر کر کے دیکھے تو کہتے ہیں یہ تو سارے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ملتے ہیں. تو میں نے کہا ہم تو کہتے ہیں خدا کا بیٹا، اور آپ تو اسی کو تھوڑا سا دیکھ کے آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو سارے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ملتے ہیں. تو آپ نے تو ثابت کر دیا کہ وہ بیٹا نہیں، وہ خدا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر جو تربیلا سے بجلی آتی ہے، وہ اگر پنکھا چلے تو پھر ہی بجلی ہے، اگر موٹر چلے تو وہ بجلی نہیں؟
अगर टरबाइन चले तो बिजली नहीं, अगर और बड़े बड़ी ये फ्रिज, एसी, ये सारा कुछ चले तो वो बिजली नहीं। इसका मतलब है खुदा लामहदूद है, उसकी ताकत लामहदूद है, आपका ज़हन बड़ा छोटा है। इसी वजह से यस्सु के खिलाफ हैं सारे मजहब, क्योंकि उसकी ताकत लामहदूद है। वो पानियों पे चलता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो भूखों को खाना खिलाता है, वो मुर्दों में से जिंदा होता है, वो मुर्दों में से जिंदा करता है, वो जिंदा आसमान पर चला गया है, वो जिंदा आसमान से आएगा। ये मुसलमान भी मानते हैं, ये हिंदू सिख भी मानते हैं, ये यहूदी भी मानते हैं। तो फिर इनकारी किस बात की है? सिर्फ इस बात से इनकारी है कि वो निजात दहिंदा है, उसको निजात दहिंदा नहीं मानते। अच्छे लीडर हैं यहूदियों के पास, बहुत बड़े। हजरत मोहम्मद बहुत बड़े लीडर हैं इस दुनिया में, इखलाकियात, अदबो अदाब, लेकिन निजात दहिंदा एक ही है, गुनाहों से निजात देने वाला, बाकी शफायत करने वाले हैं। मसीह ने किसी जगह पर नहीं कहा कि मैं तुम्हारी शफायत करूंगा। मसीह शफायत करने वाला नहीं है, मसीह जजा देने वाला है, मसीह सजा देने वाला है। बाकी अंबिया कराम जितने भी इस दुनिया में आए हैं वो अच्छे लीडर हैं, अच्छे रहनुमा हैं, खुदा की पहचान देने वाले हैं, खुदा के बारे में बताने वाले हैं, खुदा की अजमत को बयान करने वाले हैं, खुदा की खुदाई को बयान करने वाले हैं, जन्नतुल फिरदौस के बारे में बयान करते हैं, जहन्नम के बारे में बयान करते हैं, आखिरत के बारे में बयान करते हैं। लेकिन जो आखिरत है, जो अव्वल है, जो आखिर है, जो इब्तिदा है, जो इंतहा है, जो कादिर मुतलक है, जो अजीब है, जो मशीर है, जिसकी तरह का कोई नहीं है, जिसकी पैदाइश फर्क है, जिसका मरना फर्क है, जिसका जी उठना फर्क है, जो सब कुछ में फर्क है, वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम यस्सु नासरी है। क्यों अपने अपने थान पे बैठे हो? खुली दावत है। हर एक बड़े रास्ते आते हैं शहर को, बहुत रास्ते आते हैं शहर को। वहां पे छोटी डंडियां भी हैं, पै भी हैं, ट्रैक भी हैं, कच्चे ट्रैक भी हैं, बड़े हाईवे भी हैं, छोटे छोटे रास्ते भी हैं, जाते सब शहर को हैं। पर शहर में कौन बैठा है? जो शहर का मालिक है, जो मुल्क का मालिक है। यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया की खुराक मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। कोई है जिसने ये कहा हो? कोई है जिसने ये कहा हो, मौत तेरा डंक कहां रहा, मौत तेरी फतह कहां रही? कोई नहीं कह सका। आज तक उनकी कब्रें मौजूद हैं, आज तक वो कब्रों में मौजूद हैं। यस्सु का लोग कहते हैं कि जी वो जो नबी हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, जो औलिया हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो कब्रों में नहीं होते उनके। भाई सच्ची बात है, मुकद्दसीन की रूहें कब्रों में नहीं होती, मुकद्दसीन की रूहें खुदा के पास होती हैं। लेकिन वो कौन सा मुकद्दस है जो इस बदन में भी इन कब्रों में नहीं है, रूह में नहीं, इस बदन में भी नहीं है। वो इसको, उसका बदन भी कब्र काबू नहीं कर सकी। और वो एक ही बदन है, वो लतीफ बदन है जिसकी जात में गुनाह नहीं, पैदा हुआ बगैर गुनाह के, दुनिया में रहा बगैर गुनाह के, दुनिया से गया बगैर इल्जाम और गुनाह के, दुनिया में आएगा बादशाह होकर बादशाही कायम करेगा। और उस दिन जब समझ आएगी फिर क्या कहोगे? लाल बच्चिया की बात, कि लाल बच्चिया की वजह से हम बच गए, या हम नमाजें पढ़ने की वजह से बच गए, या स्नान करने की वजह से बच गए, या धूख लगाने से बच गए, या रोजे रखने से बच गए,
یہ ریاضت ہے، یہ پریکٹس ہے، روحانیت کی پریکٹس ہے، یہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنے کی بات ہے۔ جیسے نہانا ہوتا ہے، جیسے وٹامنز لینے ہوتے ہیں، جیسے سیر و تفریح کرنا ہوتا ہے، جیسے تازہ فریش ہونا، یہ زندگی کو خوش رکھتا ہے۔ لیکن زندگی کا مالک صرف ایک ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی زندگی نہیں دے سکتا، نہ دے گا، کیونکہ اس کا جو عمل ہے وہ ایک ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ان حالات سے نہ گھبرائیں۔ یہ میری قوم ہے، یہ میری قوم ہے، یہودی میری قوم ہے، مسلمان میری قوم ہے، غزہ والے میرے لوگ ہیں، مصر والے میرے لوگ ہیں۔ آپ خدا کی محبت میں دیکھیں، یہ سب انسان ہیں، اور خدا ان سے پیار کرتا ہے، اور خدا نے ان سب کو معاف کیا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج بھی وہ جب میرا اور آپ کا اور بہت سارے پکھنڈیوں کا اور بہت سارے چائنا پروڈکشن کا، جو چائنا پروڈکشن پادری ہیں، ان کا رویہ دیکھتا ہے تو وہ ایک ہی کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ جو کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، اپنا نام بنا رہے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے بچے ان کے بعد اپاہج ہوں گے، مفلوج ہوں گے۔ یہ بچے اس قابل نہیں کہ اپنی روٹی کما کے کھا سکے، اس لیے ان کے پیرنٹس، ان کے بڑے ان کے لیے پیسہ بٹور رہے ہیں، ٹھگ بازیاں کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، ان کے لیے جائیدادیں بنا رہے ہیں، کیونکہ نہیں جانتے کہ نہ بچوں کا کچھ رہے گا اور نہ ان کی رہائی ہوگی، کیونکہ خدا پاک ہے، اس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ وہ کبھی کسی طرح کی بھی رتی بھر بھی ایک بال برابر بھی سمجھوتا نہیں کرتا، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ وہ کسی کا طرفدار نہیں، نہ کسی مذہب کا، نہ کسی قوم کا، نہ کسی انسان کا، نہ کسی تھان کا، نہ کسی جگہ کا، نہ کسی۔ ابھی دیکھو، آپ اسرائیل کی بات کرتے ہو تو وہ عقل اس نے دیا ان کو، انہوں نے لوگوں کو F-16 دے دیا ہے، لیکن خود F-35 یوز کر رہے ہیں۔ اب F-16 والے بڑے پھولتے ہیں، ہمارے پاس F-16 ہے، اور بھئی ان کے پاس F-35 ہے۔ کس طرح سے مقابلہ کرو گے ان کے ساتھ؟ جب کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ F-35 والے بھی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کا ایک نام نہیں ہے، اس کے 365 نام ہیں۔ ہر دن کے لیے وہ ایک نئی قدرت کے ساتھ اس دنیا میں کام کرتا ہے۔ مسیح نے کہا کہ اب بھی ہم کام کرتے ہیں۔ خدا کبھی سوتا نہیں، خدا کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ انسان ہے جس کے لیے اس نے آرام مقرر کیا ہے، انسان ہے جس کو عقل کی ضرورت ہے، انسان ہے جس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ خدا راہ ہے، اس کا نام ایک راہ بھی ہے، اس کا نام عقل بھی ہے، اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، الفا اومیگا، اول و آخر ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور خداوند کی قربت میں رہنے کی توفیق دے۔ جے مسیح کی۔